خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات پڑھیں محمد. ارباب عزا، ان 3 روزہ مجالس عزا سے جس آیہ مجیدہ کو ہم نے موضوع قرار دیا تھا، ارشاد رب العزت ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے خاندان، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو لہذا عرض کیا تھا اللہ نے یہ نہیں کہا اے مشرکو، اللہ نے یہ نہیں کہا اے گمراہو، اللہ نے یہ نہیں کہا اے بت پرستو، اے کافرو، بلکہ خبردار کیا ہے ایمان والو. اے ایمان والو خود کو بھی اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی جو تم ایمان لے آئے ہو اس کی حفاظت کرو. لہذا ایسے اعمال انجام نہ دو جس سے یہ نور ایمان سلب ہو جائے. تو لہذا ہم کس طرح سے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کر سکتے ہیں؟ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی، ہر مومن کو ایمان کا پیغام ہے. ہر کلمہ ولایت پڑھنے والے کے نام ایمان کا پیغام ہے. فرماتے ہیں حق الولد علی الوالد، اولاد کا حق باپ پر یہ ہے ان یحسن اسما، بچے کا نام اچھا رکھے. یہ پہلا حق ہے. امام علی نے 3 حق بیان کیے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ آج اس مجلس میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے. 3 حق: ان یحسن اسما، باپ اولاد کا اچھا نام رکھے، وَأَن يُحَسِّنْ أَدَبًا، باپ اولاد کو اچھے ادب کی تعلیم دے، وَأَن يُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، باپ اولاد کو قرآن کی تعلیم دے. اب سوال ہے، جو مولا امام المتقین ہم کو کہہ رہے ہیں والد کا حق ہے تم پر، اپنی اولاد کا یہ 3 کام انجام دو، مولا علی نے بھی انجام دیے. مولا علی ہم جیسے نہیں ہیں بات کریں اور عمل نہ کریں، بلکہ امام تو وہ ذات ہیں پہلے کر کے دکھاتے ہیں، اللہ عمل کو پسند کر کے علی کی شان میں آیت نازل کرتا ہے. وہ تو اس کردار کے مالک ہیں. امام علی
آپ نے انگشتر پہلے دی حالت رکوع میں، اللہ نے آیت بعد میں نازل کی۔ اور بھی کتنی آیات ہیں جو علی کرتے گئے، اللہ قرآن میں علی کی شان میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ تو لہذا قرآن کو بھی ہم ذرا اس نگاہ سے دیکھیں، اللہ نے جو علی مولا کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، آخر وہ چیز کیا تھی؟ اللہ کو وہ عمل اتنا تو پسند آیا کہ اللہ علی کی عظمت میں آیات نازل کر دے، تو گویا ہم ان اعمال کو جو اللہ قرآن میں پسند کر کے مولا علی کی شان کے قصیدے میں آیات بیان کر رہے ہیں، ہم ان اعمال کو زندگی میں شامل کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو اپنایا علی نے ہے اور قرآن میں سراہا خدا نے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی۔ لہذا باپ پر اولاد کا حق ہے، پہلے کیا کرے؟ اس کا اچھا نام رکھے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں لم يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او احمد او الحسن والحسین او جعفر او طالب او عبداللہ او فاطمہ من النساء۔ امام فرماتے ہیں جس گھر میں یہ پاک نام ہو، جس گھر میں بچے کا نام احمد ہو، بچے کا نام محمد ہو، بچے کا نام حسن ہو، بچے کا نام حسین ہو، بچے کا نام علی ہو، بچے کا نام جعفر ہو، بچے کا نام طالب ہو، بچے کا نام عبداللہ ہو اور بچی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں کبھی تنگ دستی اور محتاجی داخل نہیں۔ یہ اس گھر میں یہ برکت اسماء کی برکت ہے۔ اللہ نے اہل بیت کے اسماء اتنے مبارک قرار دیے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو نام بتائیں، کہتے ہیں اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو، کہتے ہیں مولانا کوئی اور بتائیں، ہمارے خاندان کی بچی کا نام پہلے ہے۔ بھئی آپ کو یہ تھوڑی کہا ہے خاندان کی بچی کے نام پہ نام رکھو، اس ہستی کے نام پہ نام رکھو جس کا نام اللہ بتا رہا۔ فاطمہ رسول ذاتی بنت رسول، لہذا جناب سیدہ کے نام آپ اس کے ساتھ کوئی اور لقب مناسب وہ مرتب کر دیں۔ آپ تبسم فاطمہ، ظل فاطمہ یعنی فاطمہ کا سایہ، کسا فاطمہ، مودت فاطمہ، توسل فاطمہ، نور فاطمہ، لہذا یہ کتنی چیزیں ہیں۔ تو ہم اگر مناسب الفاظ ترتیب دیں تو جناب سیدہ کا نام بھی مبارک گھر میں آ جائے اور بچی کا نام دوسری بچوں سے بھی ممیز ہو جائے۔ تو لہذا یہ اسماء اہل بیت کی مبارک۔ اس لیے آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے نام کیا رکھے تھے؟ علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، تینوں کربلا میں موجود۔ لہذا امام کے بچوں کے نام تو یہ اسماء ہونے چاہیے۔ اور کتنا خوش نصیب گھر ہے جس گھر میں ہر وقت یہ صدا حسین، حسن، علی، فاطمہ، محمد، کتنا مبارک گھر ہے۔ پنجتن پاک کے نام دن رات اٹھائے جا رہے، اور کیا سعادت ہو، اور کیا سعادت ہو۔ تو لہذا بچوں کے نام اچھے رکھیں۔ اب دیکھو مولا علی جو کہہ رہے ہیں باپ بچوں کا نام اچھا رکھے، تو مولا علی نے اپنے بچوں کے نام کیسے رکھے؟ جب ہوئی نا امام حسن اور امام حسین کی ولادت بازار، ان کے نام بھی اللہ نے رکھوائے وہی کے ذریعے۔ لیکن جب جناب زینب عالیہ کی ولادت بازار، ان کا نام کس نے رکھا؟ جناب سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں یا ابا الحسن، بچی کا نام رکھیے۔ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں نبی پر سبقت لے جاؤں نام رکھنے میں، سید الرسل آئیں گے وہ خود نواسی کا نام رکھیں۔ اللہ، اب سید الرسل سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب آئے واپس، یا رسول اللہ یہ مبارک ہو بچی پیدا ہوئی، اس کا نام تجویز کیجئے۔ کہا کہ آپ نے نام نہیں رکھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ پر میں کیسے سبقت لوں؟ تو پھر نبی فرماتے ہیں یا علی پھر میں خدا پر کیسے سبقت لوں؟ جبرائیل امین نازل ہوئے گا، یا رسول اللہ خدا درود و سلام کے بعد فرماتا ہے اس بچی کا نام میں نے لوح محفوظ پر زینب رکھا ہے۔ علی جیسے باپ کی بیٹی ہے زینب، اللہ اکبر، جو عظمتوں کا مجموعہ ہے، جو کمالات کا مجموعہ ہے، فضائل و کمالات کا مرکز ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہ نے بیٹی دی ہے، علی جیسے باپ کے لیے زینب زینت بنی ہے۔ زینب باپ کی زینت، کس قدر عظیم نام ہے۔ لہذا بچیوں کے نام رکھیں تو ان کے معانی کو دیکھ کر نام رکھیں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن سے نام رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی ہم قرآن سے نام رکھتے ہیں۔ بھئی قرآن سے کوئی لفظ نکالیں، بھئی قرآن سے لفظ ضروری نہیں ہے قرآن میں ہر لفظ مبارک لفظ ہے، تو لفظ قرآن کا، لیکن وہ لفظ مبارک نہیں ہے، یعنی کسی کا نام رکھنے کے اعتبار سے۔ مثلا قرآن میں حمار آیا جس کا معنی گدھا ہے، قرآن میں کلب آیا ہے جس کا معنی کتا ہے، قرآن میں نام فرعون بھی ہے، نمرود بھی ہے، لہذا ہیں تو قرآن میں یہ نام، تو کیا ہم ان کو مبارک کہہ سکتے ہیں؟ لہذا اس لیے کہا گیا نام اچھے رکھو، انبیاء کے ناموں پہ رکھو یا ائمہ اہل بیت کے نام پہ رکھو یا اللہ کے ناموں پہ نام رکھو، یہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا اچھا نام ہونا چاہیے، تو لہذا معانی کو دیکھیں پھر اس کے بعد بچے کا نام رکھیں۔ دوسرا فرمایا وَأَن يُحَسِّنْ أَدَبَهُ، باپ کے اوپر اولاد کا حق ہے اس کو اچھے ادب اور اخلاق کی تعلیم دے، اس کو آداب اسلامی کی تعلیم دے، اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنے کے آداب سکھائے، کھانا کیسے کھانا ہے، لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھانے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے، مہمان آ جائیں تو اس کو سلام کرنا ہے، گھر سے باہر اور آتے اور جاتے وقت سلام کرنا ہے۔ اگر آپ 12 اور 13 سال کا بچہ ہو گیا ہے اس کو سمجھائیں اب تم ممیز ہو گئے ہو، فقہا فرماتے ہیں ممیز بچے سے احتیاط واجب کی بنا پر پردہ واجب ہے، یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے، چچا کے گھر، ماموں کے گھر، خالہ کے گھر، کسی کے گھر بھیجیں جہاں قزنیں بھی ہوں، نامحرم خواتین بھی ہوں۔ بچہ 13 سال کو پہنچ چکا ہے، پہلے دروازہ کھٹکھٹائے، اجازت لے پھر اندر داخل ہو، تاکہ گھر کی مستورات اپنا پردہ صحیح کر لیں۔ آج کل تو کون خواتین 13 سال کے بچے سے پردہ کرتی ہیں؟ 13 سال کے بچے سے احتیاط واجب کی بنا پر پردہ کرنا واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا، بارے دیگر مل کے صلوات پڑھیں۔ لہذا یہ شعور دینے کی ضرورت ہے، شعور دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا 13 سال کا بچہ جو ہے بلوغت کے قریب ہے، اور جو 15 سال کا ہو گیا بچہ وہ تو بالغ ہے۔ یہ وہ احکام، یہ مسائل ہیں جو ضروری ہے۔ والدین کی شرعی ذمہ داری ہے، اولاد کو تعلیم دیں، باپ کی ذمہ داری ہے، بچے کو جو ہے وہ
اس کو واجبات سکھائیں، غسل کی تعلیم دیں۔ ایک جگہ پہ میں ایک پروگرام تھا، وہاں پہ پروگرام کے بعد جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ ہوا، ایک مسجد اور شہر کا مجمع ہے، شہر ہے، شہر درس ہوا، وہاں پہ سوال و جواب کا پروگرام رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک جوان آیا مسجد میں کھڑے ہو، کہتا ہے کہ قبلہ جو آپ نے غسل جنابت کا طریقہ بتایا ہے میں اس طرح سے نہیں کرتا تھا۔ کیسے کرتے تھے؟ صرف نہا لیتا تھا، شادی کو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا فوراً اس مسجد سے پہلے باہر نکلو، تمہارا ٹھہرنا بھی حرام۔ بڑے شہروں میں رہنے والا جوانوں حیرانگی ہوتی ہے، نہ علماء کو سننے کی توفیق ہوئی، نہ امام مسجد کے پاس بیٹھ کر دین سیکھا، نہ باپ نے اسے شرعی مسئلے کا حل بتایا۔ اب ہماری نسلیں جاہل رہیں گی یا نہیں رہیں گی؟ آج ہمیں دین کی جو بات سمجھانے کی کوشش کرے، عمل کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، لوگوں میں غلط فکر آ چکی ہے۔ علماء یہ وہابی بنا دیتے ہیں، یہ مقصر بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، مقصر ہو یا وہابی ہو، اس کا تعلق تشیع سے نہیں ہے۔ وہابی اور مقصر کس کو کہتے ہیں؟ جو آل محمد کی شفاعت کا منکر ہو، اپنی امام سے بتائیں ہم میں سے 4 معصومین کا نور ولایت رکھنے والا کیا اہل بیت کی شفاعت کا منکر ہے؟ کیا اہل بیت کی ہم قبور کی زیارت کے علیہ باللہ منکر ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مثلا یہ امامے والے علماء یہ مقصر ہیں، یہ وہابی ہیں۔ یہ کتنے علماء جاتے ہیں زیارات مقدسہ پر؟ امام حسین کی زیارت میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ پیدل بھی زیارت کرتے علماء۔ لہٰذا اصل میں یہ کیا تھا؟ دشمن نے ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ڈال کے تاکہ مومنین کو علماء سے دور کر دیا، تاکہ یہ شیعہ قوم جہل رہ جائے۔ لہذا یاد رکھیں، مذہب تشیع کا تعلق نہ وہابیت سے ہے نہ مقصریت سے۔ جو امام علی کو ان کے فضائل اور کمالات جو سید رسول کی زبان سے ثابت ہیں، ان کمالات و فضائل کا انکار کرے اس کو مقصر کہیں گے۔ جو عقیدہ شفاعت کا، عقیدہ توسل کا، اہل بیت اطہار کی قبور کی زیارت کا انکار کرے اس کو آپ وہابی کریں گے۔ اور اگر موجودہ دور میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جنت البقیع میں نظر آ جائے۔ لہٰذا علماء کے قریب کرے اپنی نسلوں اور اپنے جوانوں کو دین سیکھیں۔ او مولا علی کیا پیغام دے رہے ہم سب کو؟ فرماتے ہیں او علی والا جاؤ لسل علماء، فرماتے ہیں علماء کی محفل میں بیٹھ۔ مولا کیوں بیٹھے؟ فرماتے علماء کی محفل میں بیٹھو تمہیں 3 فائدے ہوں گے۔ جاؤ لسل علماء یزداد علم، علماء کی محفلوں میں بیٹھو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ وَيَحْسُنْ عَدَبُكْ، تمہارا اخلاق بلند ہوگا۔ وَتَزْكُو نَفْسُكْ، تمہارا کردار پاک ہوگا۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے نا میرے پاس علم ہو، میرا اخلاق اچھا ہو اور میرا کردار پاک ہو۔ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی صاحب علم ہو، با کردار ہو، اخلاق اچھا ہو۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ پھر علماء کی محفلوں میں بیٹھ، خدا گواہ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے ہمارے بچے، ہمارے جوان۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں؟ والدین کا احترام سمجھاتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی عظمت کی گفتگو کرتے ہیں، اہل بیت کے راستے پہ آپ کو لے کر آنا چاہتے ہیں۔ جو آل محمد کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا وہ ہادی بن کر آئے ہیں۔ علماء چاہتے ہیں ہماری شیعہ قوم آل محمد کی ہدایات پر عمل کرے۔ صلوات پڑھے محمد و لہذا اپنی اولاد کو با ادب با اخلاق بنائیں، ان کو تربیت دیں، ان کو محاسن اسلامی سکھائیں، تعلیمات آل محمد دیں ان کو۔ ہمارے بچوں کو پتہ نہ ہو، ہمارے جوانوں کو پتہ نہ ہو
ہماری بچیوں کو پتہ نہ ہو، احکام شریعت کا پتہ نہ ہو، کیا وجہ ہے؟ آج کتنے گھرانے ہیں جہاں طلاقیں ہوتی ہیں، کون سی عدالت کی طلاق، بس وہ عدت گزار کے دوسری جگہ شادی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ طلاق فقہ جعفریہ میں درست نہیں ہے۔ ہم اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو علماء کی محفل میں بھی لے آئیں اور خود بھی بتائیں فقہ جعفریہ میں عدالت میں پڑا ہوا نکاح کافی نہیں ہے۔ جب تک باپ کی اجازت نہ ہو، شرائطیں پوری، جب تک وہ شرائط نہ ہو، وہاں پر پڑا ہوا نکاح وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اپنی نسل، اپنی بچیوں کو یہ تعلیمات دین فقہ جعفری دے، خدا گواہ ہے آل محمد کے گھروں کی ناموس سے بھی محفوظ رہ جائے۔ بچیاں گھروں سے قدم نہ اٹھائیں، کیا وجہ ہے؟ علم نہیں ہے، ہم نے ان کو علماء کے قریب نہیں کیا، ہم نے خود ان تک دین نہیں پہنچایا۔ لہذا آباء، یہ اسلامی آداب اولادوں کو سمجھائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد پر۔ روایت ہے، اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی۔ دیکھیں رسول اللہ کیسا ہمارے بچوں کا کردار چاہتے ہیں، ہم کیسی اپنی نسلوں کی تربیت کریں۔ روایت، اللہ کے رسول مدینہ شہر میں آ رہے ہیں، مدینہ شہر میں ایک محلے میں جا رہے ہیں، کیا دیکھا؟ محلے کے ایک چوک میں بچے کھیل رہے ہیں، جیسے آپ کے ہر محلے میں کھیلتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے ایک بچہ نبی کے اخلاق سے واقف ہے، وہ جانتا ہے نبی بچوں پر یا بڑوں پر سلام میں پہل کرتے ہیں۔ بچے نے سوچا آج میں رسول اللہ پر پہلے سلام کروں گا۔ رسول اللہ آ رہے ہیں، اصحاب آ رہے ہیں، بچے جہاں کھیل رہے ہیں، یہ بچہ، ان میں سے ایک بچہ سامنے گلی میں چھپ گیا، رسول اللہ کے آنے کا انتظار۔ جیسے سید الرسول گلی کے کونے میں پہنچے، بچہ سامنے سے دوڑ کر آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا آپ پہ سلام۔ نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، آج مجھ پہ سبقت لے گیا ہے، یہ اس کے والدین کی تربیت کا اثر ہے۔ چھوٹا بچہ ہو کے آج نبی پہ سبقت لے گیا۔ رحمت اللہ العالمین نے اپنے دونوں ہاتھ بچے کے سر پہ رکھ لیے۔ اب دوسرے بچے دوڑ کے آ رہے ہیں، رسول ان کو سلام کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ ان بچوں کی آواز، پرانا زمانہ 1400 سال پہلے کا، چھوٹی چھوٹی دیواریں، لوگوں کے گھروں میں آواز پہنچی بچوں کی، کوئی سلام کرے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، لوگ سمجھ گئے ہمارے علاقے میں رحمت للعالمین آ گئے۔ اب نبی کے ساتھ اصحاب ہیں، وہ بچے جو کھیل رہے تھے وہ بھی موجود ہیں، لوگ مرد و زن محلے میں جمع ہو گئے۔ اب سید الرسول نے جب دیکھا میری امت اکٹھی ہو چکی ہے، اصحاب بھی ہیں، محلے دار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں اس بچے سے، اے بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ جس بچے کا اخلاق نبی کو پسند آیا، اب نبی چاہتے ہیں اس کا ایمان تو دیکھوں، ماں باپ نے تربیت کیسے کی ہے؟ بچے بتا اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، پہلے اللہ کی ذات ہے پھر مصطفیٰ کا مقام۔ رسول اللہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اخلاق بھی جانتا ہے اور معرفت توحید بھی جانتا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ بتا تیری نگاہ میں میرا رتبہ بلند ہے یا تیرے والدین کا؟ یہ بھی تو امتحان لینا ہے نا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پہ قربان، پہلے آپ کی ذات ہے پھر میرے والدین۔ اب رسول اللہ اور خوش ہوئے، بچہ اس قدر تربیت یافتہ، اخلاق بلند، مجھ پہ سلام میں پہل کر رہا ہے۔
عقید توحید صحیح، عقید نبوت کی معرفت ہے، والدین کا احترام کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے جب دیکھا ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، کونوا مثل ھذا الصبی، لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ رسول اللہ وہ کم عمر ہے، کم سن ہے، نبی نے کیا دیکھا؟ اس بچے کے اندر ایمان بھی ہے اور عمل صالح بھی ہے۔ فرمایا لوگو اس بچے کی مانند بن جاؤ۔ تاریخ بتاتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ اللہ یا علی، یہ حبیب ابن مظاہر ہے۔ ایک صلوات پڑھے شہداء کربلا کی عظمت۔ اب دیکھا کربلا میں کیسی کیسی ہستیاں تھیں۔ حبیب ابن مظاہر اس قدر تربیت یافتہ ہے، ایسے باکردار لوگوں کی نصرت حسین کے لیے ضرورت تھی۔ یہ والدین کی تربیت تھی کہ نبی اس کے ایمان سے بھی راضی ہیں اور اس کے کردار سے بھی راضی ہیں۔ تو لہذا امام علی کیا چاہتے ہیں ہم سب سے؟ فرماتے ہیں دوسرا حق جو باپ پر اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھا اخلاق اور ادب سکھائے۔ لہذا اپنی اولادوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، دسترخوان پہ بٹھائیں، مہمان آ جائیں ان کو سمجھائیں۔ یہ نہیں ہے ہمارے گھروں میں عام طور پہ جو دیکھا جاتا ہے، مہمان آ جائیں، مائیں موبائل دے دے گی بچے کو، جاؤ ایک طرف جا کر سر کھاؤ، یا باپ موبائل دے دے گا، جاؤ ایک سائڈ پہ جا کر سر کھاؤ۔ بھئی آپ بچے کو موبائل دے کر خود مہمانوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اس بچے کو عملاً کیسے سمجھائیں گے مہمانوں کی احترام، ان کی تعظیم اور خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ آپ نے تو موبائل دے دیا، بچے کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیا، نہ بچہ آپ کو دیکھے گا میرے ماں باپ کیسے خدمت کر رہے ہیں، کیسے احترام کر رہے ہیں، کیسے تعظیم کر رہے ہیں، نہ بچے دیکھیں گے نہ وہ سیکھیں گے۔ کیا ہمارے بچوں کو وہ کارٹون سکھائیں گے؟ کیا ہمارے بچوں کو وہ ڈرامے سکھائیں گے؟ کیا ہمارے بچوں کو وہ موویز سکھائیں گی؟ وہ کارٹونز، وہ موویز، ان میں بیہودگی، وقت کا ضیاع، فضول چیزیں ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کو انبیاء کے قصے سنائیں، ان کو ائمہ اہل بیت کے پاک کردار کے قصے سنائیں، ان کو تعلیمات آل محمد سنائیں، آل محمد کے فرامین سنائیں، تاکہ بچہ جب گھر سے باہر نکلے باادب، با شرافت و با کمال ہو۔ لہذا یہ دوسرا، پہلا حق اچھا نام رکھے، دوسرا حق ان کی اچھی تربیت کرے۔ امام فرماتے ہیں تیسرا حق، اچھا امام نے خود اولاد کو کیسے سکھایا؟ اپنی اولاد کو بھی ادب سکھایا؟ بالکل سکھایا۔ کیسا ادب سکھایا؟ سید نعمت اللہ جزائری نقل کرتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ کو اتنی تربیت دی امام علی نے، اللہ، مصلی عبادت میں آنے سے پہلے امام حسین کے چہرے کا دیدار کرتے تھے۔ یہ کربلا میں دین الہی کی بقا کے لیے سب کچھ دے رہا۔ لہذا امام حسین سے یہ عقیدت اور امام حسین کس قدر احترام کرتے تھے بی بی زینب عالیہ کا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وارث قرآن، محافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امام حسین ابن علی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یا علی کی بیٹی جناب زینب عالیہ تشریف لائیں، امام حسین تعظیم بنت علی کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، شریکت الحسین، یہ عام مستور نہیں ہے، یہ وہ بی بی ہے جس کی تعظیم کے لیے حسین کھڑے ہو رہے ہیں، جس نے حسین کے مشن کو بازاروں اور درباروں میں پہنچانا ہے۔ قربان جاؤں، کتنی باعظمت بی بی ہے، یہ مولا علی کی تربیت ہے۔ لہذا ایسا ہمیں اولاد کو پاک کردار کے نمونے پیش کریں۔
جناب زینب عالیہ کی سیرت سنائیں، حضرت عباس علمدار کی سیرت سنائیں، اہل بیت اطہار کے واقعات اور کردار سنائیں۔ تیسرا حق فرمایا ان یعلمہ القرآن، باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے۔ اپنی ایمان سے بتائیں ہمارے گھروں میں کتنا شوق ہے۔ بچے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اسکول میں بھی جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، ٹیوشن جائیں، اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ جدید دور میں ہم کہتے ہیں ہمارے بچے سائنٹسٹ بنیں، کمپیوٹر میں وہ آگے جائیں۔ ہماری یہ خواہشات ہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں جس سے ہمارے وطن کا بھی وقار بلند ہو، ہمارے مذہب کا بھی وقار بلند ہو۔ دنیا کہے ماشاءاللہ پاکستان کے بچے ٹاپ کرتے ہیں، دنیا کہے ماشاءاللہ مسلمان ہیں اور دیکھیں کس قدر ترقی یافتہ ہیں اور اہل ایمان ہیں، اور خاص طور پھر مومنوں کے بچے مذہب آل محمد کا وقار بلند کیا جائے۔ تو لہٰذا اپنی نسلوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کو پی ایچ ڈی کرائیں۔ یہ ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر جائے، ماسٹر کر جائے، ڈپلوما کر جائے، سب کچھ ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہو، نہ محمد محمد کے فرمان کا علم ہو، ایسا علم نجات دینے والا نہیں ہے جو ہمیں صرف یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں دیا جائے، جس میں پڑھ لکھ تو انسان جائے، نہ ادب ہو، نہ اخلاق ہو، نہ آل محمد کی پاک سیرت ہو۔ اللہ یا اللہ وسلم۔ لہذا ہمارا جو زیادہ لوگوں میں جو ذوق اور شوق ہے، ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، پاکستان میں پڑھ گیا اب بیرون ملک جائے، بے شک اپنی نسلوں کو پڑھائیں، اسلام منع نہیں کرتا اعلیٰ تعلیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو یہ بھی رغبت دلائیں جہاں پر وہ دنیاوی علوم میں ترقی حاصل کر رہا ہے وہاں پر وہ قرآن کا ترجمہ اپنی زندگی میں رکھے، وہاں پر اس کی زندگی میں فقہ آل محمد ہو۔ ایسا نہ ہو پی ایچ ڈی تو کر چکا ہو لیکن اس کو وضو، نماز اور غسل کے احکام کا علم نہ ہو، پھر کیا فائدہ ایسا دنیاوی تعلیم کا؟ لہذا قرآن، کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کے لیے رغبت رکھتے، شوق رکھتے، اگر بچہ اسکول میں چھٹی کرے 1 دن 2 دن 3 دن یا ٹیوشن میں، تو باپ کیا کہتا ہے؟ گھر میں فساد کھڑا کرتا ہے، میرے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے، میں تمہاری فیسیں بھرتا پھروں اور تم چھٹیوں پہ چھٹی کرو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سننے میں ایسے آتا ہے کہ نہیں؟ جو گھروں میں باپ ایسے کہتا ہے کہ میرے پاس حرام کی کمائی نہیں ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے اولاد کو اور باپ بھی ڈانٹتا ہے کہ میرے پاس حرام کا پیسہ نہیں ہے، میں تمہاری فیسیں بھروں اور تم چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاؤ۔ یعنی دنیاوی تعلیم پہ اگر بچہ 1 دن چھٹی کرے تو ادھر ہمیں اپنی کمائی اور مال یاد آتا ہے، کبھی یہ فکر قرآن کی تعلیم کے لیے بھی ہمارے پاس آئی؟ قرآن اتنا مظلوم ہے، ہمارے علاقوں میں مساجد میں یا امام بارگاہوں میں یا سنٹروں میں پڑھانے والے جو بیٹھے ہیں وہ مفت تعلیم دے رہے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں۔ قرآن مظلوم ہے، اور اللہ نے سورہ فرقان میں فرمایا کہ رسول اللہ میدان معاشر میں جو شکوہ کریں گے کیا؟ وقال رسول یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بار الہ میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا تھا، اس کو پس سے پش ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ آج قرآن ہمارے اندر کتنا ہے؟ کتنا ہے ہمارے اندر؟ دیکھیے خواتین کیا کرتی ہیں؟ قرآن
پیسے چھپا کے رکھتی ہیں، ایسے کہ نہیں؟ بھئی کیوں چھپا کے رکھتی ہیں؟ بھئی چور جو ہے وہ قرآن نہیں اٹھائے گا، ایسے کہتے ہیں بھئی چور کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اپنی ایمان سے بتائیں، یہاں پر کوئی پاگل انسان آ جائے، آپ اس کو قرآن دیں گے؟ جی پاگل کو دیں گے اس کے ہاتھ میں؟ نہیں دیں گے، کہیں گے یہ توہین کرے گا قرآن کی، یہ تو پھینک دے گا، نہیں دیں گے۔ اگر کوئی کافر آ جائے، مشرک آ جائے، کافر آ جائے، اس کے ہاتھوں میں قرآن دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کسی کے ہاتھ میں گندگی ہو، غلاظت ہو، نجاست ہو، کیا اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی بچہ آ جائے جس کو سمجھ نہیں ہے، کیا اس کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ آپ صاحبان عقل پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود اقرار کر رہے ہیں، یعنی خاتون قرآن میں جو پیسے رکھ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے چور کا تعلق قرآن سے نہیں، پاگل کو قرآن نہیں دیں گے، چور کو قرآن اس کے پاس بھی نہیں ہے، کافر کو قرآن نہیں دیں گے، جس کے ہاتھ میں نجاست اور گندگی ہے اس کو بھی قرآن، جو نادان ہیں بچے ہیں ان کو بھی قرآن نہیں دیں گے، ایسے کہ نہیں ہے؟ اقرار کریں گے نہیں کر رہے؟ اب ذرا ہم فکر کریں، کیا ہم چور ہیں ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ آپ نے خود تسلیم کیا کہ چور کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔ میرا دوست فکر کر، کیا ہم چور ہیں ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ ہم پاگل ہیں یا ہم نجس ہیں یا ہم دیوانے ہیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے خود تسلیم کیا پاگل کا تعلق قرآن سے نہیں، کافر کا تعلق قرآن سے نہیں، چور کا تعلق قرآن سے نہیں، نجس انسان کا تعلق قرآن سے نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے تو پھر ہم کہاں؟ ذرا فکر کرو، ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ اگر امام علی دنیا میں آئے آغوش رسالت میں نبی کے ہاتھ پہ قرآن سنا ہے کہ نہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ مولا علی نے نبی کے ہاتھ پہ قرآن سنایا، اور امام حسین اس دنیا سے جب گئے تو نو کے نیزہ پہ قرآن سنایا۔ اور میرا دوست تو اس گھرانے سے جو ہمارے اہل بیت آئیں تو قرآن پڑھیں، جائیں تو نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھیں، اور ہماری زندگی میں قرآن نہ ہو۔ اللہ، کس منہ سے جائیں گے؟ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ترجمہ قرآن ضرور پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں قرآن ضرور پڑھیں، ورنہ یہ قرآن میدان قیامت میں شکوہ کرے گا۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھ دیا قرآن، یہ جی باعث برکت ہے۔ بے شک قرآن باعث برکت ہے، لیکن اس کی برکتوں کو حاصل کرے۔ ملتا ہے ایک عالم دین، جیسے قم اور نجف سے علماء آتے ہیں، ایک عالم دین آئے کسی علاقے میں تبلیغ دین کے لیے، ماہ رمضان تھا، آئے تبلیغ کے لیے۔ پورا مہینہ مختلف لوگ مولانا صاحب کی افطاریاں کرتے رہے۔ ایک فیملی نے کہا ہم آخر میں مولانا صاحب کی افطاری کریں گے۔ ان کی افطاری کی، لوگ بڑے خوش تھے، مولانا صاحب نے دین کی تعلیم دی، حلال حرام کی بات کی، اخلاق اہل بیت سمجھایا۔ اب مولانا صاحب آخری افطاری کر کے اس کے بعد عید نماز پڑھا کر وہ اگلے دن روانہ ہو جائیں گے۔ جس گھر سے مولانا صاحب نے افطاری کی، ان کے جانے کے بعد اہل خانہ کی بیوی کہتی ہے کہ اس کمرے میں پیسے پڑے تھے، وہ پیسے نہیں ہیں، آپ نے اٹھائے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اس کمرے میں بھی میں نے چیک کیا، پورے گھر میں نہیں ہیں، اور آج اتفاق سے ہمارے گھر کوئی پڑوس سے بھی نہیں آیا، آئے تو صرف مولانا صاحب آئے۔ لگتا ہے وہ پیسے میں نے بیٹھک میں، مہمان خانے میں فلاں جگہ پہ رکھا تھا، پیسوں کو الماری کے اوپر،
وہ پیسے لگتا ہے مولانا صاحب لے گئے، اور ساتھ ساتھ افسوس کریں یہ مولانا صاحب نے کیسے دین کی تعلیم دی، ہمیں حلال اور حرام کی بات سمجھاتے رہے، خود چوری کر کے گئے، اگر مجبوری تھی بتا دیتے ہم ہاتھ سے دے دیتے۔ غصہ بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمارا مذہب بدنام ہوگا، لوگ کہیں گے دیکھو شیعوں کا کیسے عالم آ گیا۔ اب کیا کریں، بات کو دبا دیں۔ اچھا اگلے سال مولانا صاحب آئیں گے، ان سے شکوہ ضرور کریں۔ اگلا سال آئے، لوگوں نے ان کو پہلے سے دعوت دے دی تھی، مولانا صاحب آئے، پھر وہی سلسلہ، لوگوں نے ان کی افطاریاں شروع کی، انہوں نے کہا اس سال افطاری کرتے ہیں، شکوہ ضرور کرتے ہیں۔ مولانا صاحب آئے دوسرا سال افطاری پہ، افطاری کر چکے، کہا قبلہ ایک بات جسارت کر رہے ہیں معاف کیجیے گا، فرمائیں۔ کہا کہ قبلہ اگر آپ کو کوئی مجبوری تھی، آپ کو ضرورت تھی، پریشانی تھی، ہمیں بتاتے، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہم آپ کو ہاتھوں سے دیتے، عزت افزائی کرتے، ہمیں دکھ ہوا، آپ پورا مہینہ ہمیں دین خدا کی تعلیم دیتے رہے، حلال و حرام کی بات کرتے رہے، اور آپ ہمارے گھر آئے چوری کر کے چلے گئے، ہمارے پیسے آپ لے گئے، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ جب مولانا صاحب نے یہ سنا، ایک مرتبہ زور زور سے مولانا صاحب گریہ کرنے لگے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب رو کیوں رہے؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم لوگوں نے یہ میرے اوپر یہ بات کی ہے، میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا کہ تم لوگ میرے اوپر تہمت لگا رہے ہو، میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں۔ بھائی مولانا صاحب پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ مہمان خانہ جو تھا جس میں بیٹھے تھے، کھڑے ہوئے، اس الماری کے اوپر ایک جو تخت دیوار کے ساتھ ایک جگہ لگی ہوئی ہے، وہاں پر قرآن پڑا بلند جگہ پہ، قرآن کو اٹھایا اور کھول کے دکھایا تاکہ دیکھو یہی تمہارے پیسے ہیں۔ ایک مرتبہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اہل خانہ کی۔ کہا مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر رونا نہیں آ رہا، مجھے قرآن پہ رونا آ رہا ہے، قرآن اتنا مظلوم، میں نے وہ جو جا رہا تھا، پیسے نیچے گرے ہوئے تھے، اٹھا کر میں نے قرآن میں رکھ لیے، اس نیت سے آپ نمازی دیندار لوگ ہیں، آپ روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، صبح کو جب تلاوت قرآن کریں گے اپنے پیسوں کو محفوظ پائیں گے، میں نے تو قرآن میں رکھ دیے، جو آج آپ کے سامنے قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی پیسے ہیں۔ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے، قرآن اتنا مظلوم ہے، ایک سال قرآن پڑھ رہا اور کسی کو کھولنے کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ اللہ، قرآن اتنا مظلوم، لہذا ہمارے گھروں میں بھی ایسا نہ ہو قرآن مظلوم ہو، یہ شکوہ کرے۔ یاد رکھیں قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ترجمہ قرآن کی عادت ڈالیں، قرآن کا ترجمہ سنیں، قرآن سے برکت حاصل کریں۔ رسول اللہ نے جو وصیت کی ہے اس میں انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرۃ۔ اور دیکھیں مولا علی ہمیں بتا رہے ہیں اولاد کو کیسی تربیت دے رہے ہیں۔ جناب زینب عالیہ نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے وارث قرآن علی ابن ابی طالب سے۔ اس لیے جب بی بی کوفہ میں آئی تھی تو کوفہ کی عورتیں بی بی کے سامنے بیٹھی تھیں اور علی کی بیٹی تفسیر قرآن کا درس دیتی تھی۔ علی جو کہہ رہے ہیں اولاد کو عملی تربیت کر کے بتا رہے ہیں۔ علی والو، علی صرف تمہیں حکم نہیں دے رہا بلکہ اپنی اولاد میں بھی وہ کمال پیدا کر کے تمہیں بتا رہا ہے کہ اولاد کیسے ہو۔ اجرکم علی اللہ عزت۔ آل محمد نے اس دین کو بچانے کے لیے بڑا خرچ کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ میں نے نجف میں ایک روایت سنی تھی ایک واعظ کی زبان میں،
نقل کر رہے تھے جب علی کی بیٹی کوفہ میں آئی نا، اجرکم علی اللہ، کوفہ کے مرد آئے مولا علی کے پاس، یا امیر المومنین، ہماری خواتین چاہتی ہیں وہ درس قرآن آپ کی بیٹی زینب سے سیکھیں، لہٰذا اجازت لے کر دیجئے۔ امام آئے، بیٹا زینب، کوفہ کے مرد آئے ہیں، ان کی خواتین درس قرآن میں شرکت کرنا چاہتی ہیں۔ علی کی بیٹی کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بابا کوفہ کے مردوں سے کہیں، اپنی عورتوں سے کہیں آہستہ آہستہ کر کے آئیں، زینب بھیڑ اور مجمع سے گھبراتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، علی کی بیٹی تیری اپنی قسمت، او کجا کوفہ کی پردے دار، او بیویوں کے بھیڑ سے گھبرانے والی بی بی، او کجا کوفہ کا بازار، او کجا کوفہ کا دربار، ہے علی کی بیٹی بے پردہ۔ اجرکم علی اللہ، آزاداروں میں قربان، کتنی مظلومہ ہے۔ روایت کہتی ہے 3 ہستیوں کا وداع امام حسین کی لاش سے بڑا مشکل تھا، ہر ایک کے وداع کا انداز مختلف تھا۔ پہلا وداع میرے چوتھے امام زین العابدین کا ہے، کیسے وداع کیا بابا کے لاشے کو؟ روایت کہتی ہے سید سجاد کو بے پالان اونٹنی پہ جو چلنے میں لنگڑا کر چلتی ہے اس کے اوپر بٹھایا، امام بیٹھ نہیں سکتے اور میں قربان۔ روایت کہتی ہے امام کے پاؤں کو اونٹنی کے پیٹ سے باندھا گیا اور سید سجاد کی ناکہ کو جب مولا حسین کے بابا لاشے کے قریب لائے اور میرا چوتھا امام کو اترنے کی اجازت نہ تھی اور بابا کے لاشے کا بوسہ دیتے اور دنیا کا دستور ہے، اور جب باپ کا جنازہ اٹھتا ہے ہائے بیٹا قدم بوسی کرتا ہے، لیکن کربلا میں عجیب منظر ہے جنازہ نہیں اٹھ رہا اور بلکہ اولاد کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرے چوتھے امام نے پشت ناقہ پہ سوار ہو کے کہا اور بابا مجھ غریب کا آخری سلام۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا وداع حسین کی یتیمہ نے کیا، بی بی سکینہ نے کیسا وداع کیا؟ روایت کہتی ہے علامہ سید ابن طاؤس نقل کرتے ہیں جب بنت حسین کے بابا لاشے پہ آئی کبھی سینے کا بوسہ تو کبھی کٹی ہوئی گردن کے بوسے، یہ منظر شمر لعین دیکھ رہا ہے، وہ اس ملعون کے ہاتھ میں تازی آنا، یہ آگے بڑھا، اس وقت تک یہ مارتا رہا اور جب تک بچی نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، یہ دوسرا وداع تھا، اے حسین کی یتیمہ۔ روایت کہتی ہے تیسرا وداع کرنے والی اے حسین کی پردے دار بہن اور بی بی زینب کا وداع ہے۔ کیسے وداع کیا؟ جب بھیا حسین کی لاش پہ آئی نا، تاریخ کہتی ہے بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، سر کے بال کھلے ہیں اور سر پہ ردا نہیں ہے، اور علی کی بیٹی نے خود کو زمین پہ گرایا اور منہ کے بل جب زمین پر گری۔ اجرکم علی اللہ آزادارو، اے علماء مقاتل نے نقل کیا ہے حضرت عباس علمدار ایک مومن کے خواب میں آئے، کہتے ہیں اے فلاں عالم سے کہہ دے تو ہمارے مصائب بیان کرتا ہے، میری ایک مظلومیت کو بیان نہیں کیا۔ وہ کہتا ہے آقا میں ان کے مصائب میں مجلس میں شرکت کرتا ہوں، وہ آپ کی ہر مصیبت کو بیان کرتے ہیں۔
وہ آپ کی آنکھ میں تیر لگنے کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کے قلم ہونے کو پڑھتے ہیں، وہ آپ کا نہر فرات پہ جانا، اے آپ کی لاش پہ حسین مظلوم کا آنا، وہ ہر مظلومیت کو پڑھتے ہیں۔ عباس سرندار کہتے ہیں وہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن ایک مظلومیت کو نہیں پڑھتے۔ کہا آقا وہ کون سی ہے؟ کہا انہیں سے کہو جب دوسرے شہداء جب زین سے زمین پر آئے، ہائے ان کے ہاتھ سالم تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، اور جب علی کا بیٹا عباس جب زین سے زمین پر آیا ہاتھ سالم نہ تھے، اور میں منہ کے بل زمین پر گرا، اور میں کہوں گا آقا عباس اور کجا علی کا غیرت مند بیٹا عباس، آپ آئے منہ کے بل گرے۔ مولا جب علی کی بیٹی اور پشت ناغہ سے گری، وہ بھی منہ کے بل گری، بی بی کے ہاتھ پسے گردن بنے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم